بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے موضوع اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اور آج کی ویڈیو کا موضوع ہے فرشتے کون ہیں اور کیا کیا کام کرتے ہیں اور وہ کیسے پیدا ہوئے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور لائک کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 88 دفعہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ جن و انس کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے مخلوق ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 26 اور 27۔ قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو کام ان کے ذمہ کیا جاتا ہے یا لگایا جاتا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذریات آیت 24 سے 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے جو کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں۔ اسی طرح فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 149 سے 151 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ احادیث نبویہ میں بھی فرشتوں کا بار بار ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت 285 میں فرمایا، یہ سب رسول اور تمام مسلمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی دیگر آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو ہم نے بنا دیکھے خالق کائنات تسلیم کیا ہے، اور انس و جن جنہیں اچھے کام کرنے اور برے کام سے رکنے کا مکلف بنایا گیا ہے، کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایک معصوم مخلوق موجود ہو جو اللہ کے پیغام کو بندوں تک اور بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے اور جزا کے دن کے لیے پوری زندگی کے ایک ایک لمحہ کے اعمال کو ریکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں بأحسن خوبی انجام دے۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، اسے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لا مذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، جن کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن ان کا کہنا غلط ہے، جس کے رد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بے شمار چیزیں نہ دیکھنے کے باوجود دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ مثلا عقل دنیا میں کسی بھی شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو پہنچا دیتے تھے۔ ایسے مواقع پہ عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصل صورت میں تشریف لائے تھے، ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی،
और तीसरी मरतबा मेराज के मौका पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के किस्सों में भी कुरान करीम में मज़कूर है कि फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में उनके पास आए थे। नेज़ बुखारी और मुस्लिम और दीगर कुतुब हदीस में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी अकरम के पास एक आदमी की शक्ल में तशरीफ़ लाए थे, जबकि आप सहाबा कराम के दरमियान तशरीफ़ फरमाते थे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने लोगों की तालीम और तरबियत के लिए ईमान, इस्लाम और एहसान के मुतालिक सवालात किए थे। फ़रिश्तों की तादाद अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे परवरदिगार के लश्कर को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। सूरत अल-मुदस्सिर आयत नंबर 31। चंद फरिश्तों के नाम का तज़किरा कुरान और हदीस में मौजूद है। कुरान करीम में 3 जगह पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा सराहत के साथ आया है। बाज़ आयात मसलन सूरत तकवीर 20 और सूरत अन-नज्म 5 और 6 में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा उनके नाम के बग़ैर वारद हुआ है। सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 98 में हज़रत जिब्राईल और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम दोनों का तज़किरा मौजूद है। हज़रत इसराफील और हज़रत अज़राईल अलैहिस्सलाम के नाम का तज़किरा तो कुरान करीम में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारियों को कुरान करीम में बयान किया गया है। नेज़ अहादीस और तारीख़ी किताबों में कसरत से इन दोनों फरिश्तों का जिक्र मौजूद है। जहन्नम के दारोगा हज़रत मालिक का जिक्र सूरत अल-ज़हफ़ आयत 77 में, और वो दोज़ख के फरिश्ते से पुकार कर कहेंगे कि ए मालिक, तुम्हारे परवरदिगार हमारा काम ही तमाम कर दे। वो कहेगा कि तुम्हें इसी हाल में रहना है। जन्नत के खाज़न का तज़किरा मुतअद्दिद अहादीस सहीहा में मज़कूर है। बाज़ अहादीस में उनका नाम रिज़वान भी मज़कूर है। कब्र में सवाल करने वाले फ़रिश्तों को मुनकर नकीर कहा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो स्याह रंग की नीली आँखों वाले फ़रिश्ते, जिन्हें मुनकर नकीर कहा जाता है, आते हैं और उससे पूछते हैं। तिरमिज़ी बाब अज़ाबुल कब्र। हज़रत हारून और हज़रत मारूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान करीम में मौजूद है। तो ये बनी इसराइल उस चीज़ के पीछे लग गए जो शहर बाबल में हारूत और मारूत नामी 2 फरिश्तों पर नाजिल की गई थी। सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 102। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ दे रखी हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अहकाम अंबिया इकराम के पास लेकर आते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला फरिश्तों में से भी अपना पैगाम पहुँचाने वाला मुंतखब करता है और इंसानों में से भी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को तमाम फरिश्तों का सरदार भी कहा जाता है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाने और लोगों की रोज़ी और रोटी के इंतज़ाम पर मामूर हैं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की महताती में बेशुमार फरिश्ते इस जिम्मेदारी को अंजाम देते हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे। हज़रत अज़राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने में मामूर हैं। हज़रत अज़राईल अलैहिस्सलाम की महताती में बेशुमार फरिश्ते लोगों की जान निकालने में मामूर हैं। फरमाने इलाही है, कह दो कि मैं तुम्हें मौत का वो फरिश्ता मलकुल मौत पूरा वसूल कर लेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम्हें वापस तुम्हारे परवरदिगार के पास ले जाया जाएगा। अल सजदा आयत नंबर 11। इसी तरह अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम की दरबानी पर बेशुमार फरिश्ते मुतय्यन फरमाए। चुनाचे कुरान करीम में है कि जन्नती लोग जब जन्नत के दरवाज़े पर पहुँचेंगे तो जन्नत के मुहफ़िज़ उनका इस्तकबाल करते हुए फरमाएंगे, सलाम हो आप पर, आप लोग बहुत अच्छे रहे, अब इस जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए आ जाइए। सूरत अज़्ज़ुमर आयत नंबर 73। इसी तरह फरमाने इलाही है, ये दोज़ख के कारिंदे कोई और नहीं फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिफाजत पर भी फरिश्तों को मुतय्यन कर रखा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हर शख्स के आगे और पीछे वो निगरान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से बारी बारी उसकी हिफाजत करते हैं। सही बुखारी की हदीस में है कि फरिश्तों की एक जमात दिन के वक्त इंसानों की हिफाजत पर मामूर है और दूसरी जमात रात के वक्त उसकी हिफाजत करती है। अबू दाऊद की एक रवायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि ये फरिश्ते मुख्तलिफ हादसात से इंसानों की हिफाजत करते हैं, अलबत्ता जब अल्लाह ताला का हुक्म ही ये हो कि किसी शख्स को किसी तकलीफ़ में मुब्तला किया जाए तो वो फरिश्ते वहाँ से हट जाते हैं। बाज़ फरिश्ते इंसान के अच्छे और बुरे अमाल लिखते हैं जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है।
ان فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ تم پر کچھ نگراں فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ نیز فرمان الہی ہے، اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے تھے، ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران متعین ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ کچھ فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موجود ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ فرشتوں کی ایک جماعت درود و سلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے میں مقرر ہے۔ کچھ فرشتے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، قرآن کریم یا دینی علوم پڑھے یا پڑھائے جاتے ہوں، ایسے مجلسوں میں وہ حاضر ہوتے ہیں تاکہ جتنے لوگ اس مجلس میں اور اس نیک کام میں شریک ہیں ان کی شرکت کی اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام میں تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ نماز فجر کے وقت رات کے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں بھی مشغول رہتی ہے۔ جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اس کا فرشتوں کی ایک جماعت ہر وقت طواف کرتی ہے۔ قرآن و حدیث میں وضاحت موجود ہے۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو آسمانوں اور زمین میں بے شمار کاموں پر مقرر ہے، یعنی آسمان اور زمین کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظامات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انبیاء کرام تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی روزی روٹی اور بارش کا انتظام کرنا، لوگوں کی حفاظت کرنا، انسانوں کے ایک ایک لمحہ کے احوال لکھنا، اور آخری وقت آنے پر روح قبض کرنا، قبر میں حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا، اللہ کے حکم پر سور پھونکنا جس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ عرض یہ کہ ہر فرشتہ اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دے رہا ہے۔ بعض فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، کھانا پینا اور جنسی کام کرنا ان کی فطرت میں نہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے علاوہ یہود و نصارہ بھی نور سے بنی اس مخلوق کو مانتے ہیں۔ دیگر مذاہب میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس نوری مخلوق یعنی فرشتوں کو کسی نہ کسی صورت میں تسلیم کیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو اختصار کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق یعنی فرشتوں کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں اور کومنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے اور آخرت کے لیے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔